خرچ مانگو. بہت سے بدتمیز تو ایسے ہیں کہ نشیڑی ہو جاتے تو بیوی کا زیور بیچ لیتے، بیوی کو مارتے تب وہ میکے سے مانگ کے لا کے دیتی ہے. تم نے اپنے مرتبے کو نہیں سمجھا، اپنا وقار نہیں جانا. بیوی کے زیور کو نہ بیچو. اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے لیے زینت رکھا ہے اور زینت ہوتی ہے زیوروں سے. اس لیے اللہ توفیق دے تو بیویوں کو زیور دو، لیکن حسب حیثیت دو. زینت ضروری ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس سونے کا ہار تھا. جب حضرت خدیجہ کی بڑی لڑکی زینب کی شادی اللہ کے رسول نے کیا تو زینب کی شادی میں حضرت خدیجہ نے اپنا سونے کا ہار اتار کر زینب کو پہنا دیا. زینب کو سونے کا ہار رسول اللہ نے عطا فرمایا تھا. آپ سے بھی ہو سکے تو اپنے بچیوں کو دو، میرے نبی نے دیا ہے. لیکن زمانے اسلام سے پہلے زینب کی شادی ابو العاص سے ہو چکی تھی. جب اسلام آیا تو زینب نے کلمہ پڑھ لیا، لیکن زینب کے شوہر نے کلمہ نہیں پڑھا اور سرکار کا دشمن بن گیا. سرکار نے فرمایا ابو العاص یا تو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤ اور یا تو میری بیٹی زینب کو طلاق دے دو، چھوڑ دو. لیکن اتنے سخت تھے وہ، انہوں نے کہا سنو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہا نہ تو میں ایمان لاؤں گا اور نہ تمہاری بیٹی کو چھوڑوں گا. یہاں تک کہ ایک جنگ میں سرکار سے لڑنے کے لیے بھی پہنچ گئے. اللہ کی مرضی کی زینب کے شوہر اسی جنگ میں گرفتار ہو گئے میرے نبی کے ہاتھوں، اور گرفتار ہو کر مدینہ آئے. کہا محمد رہائی کر دو، چھوڑ دو. سرکار نے فرمایا ابو العاص فدیہ دو، ڈنڈ. کہا میرے پاس کچھ نہیں. کہا فدیہ دو گے تو رہائی ملے گی. حضرت زینب کو مکہ میں پتہ چلا کہ میرے شوہر میرے ابو کے ہاتھوں میں گرفتار ہو گئے ہیں اور حضور فدیہ مانگ رہے ہیں. تو زینب کے شادی میں جو ہار ملا تھا وہ یہ سونے کا ہار حضرت زینب نے مکہ سے مدینہ بھیجا سرکار کے پاس اور کہلا بھیجا کہ میرا ہار لے لو اور میرے شوہر کو رہا کر. جب حضرت زینب کا ہار میرے نبی کے ہاتھوں میں مدینے میں پہنچا تو حضور دیکھ کے رونے لگے. جب رونے لگے تو صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان جائیں، آپ اس ہار کو دیکھ کے رو رہے ہیں. تو سرکار نے فرمایا مجھے اپنی بیوی خدیجہ کی یاد آ گئی. خدیجہ کا ہار تھا. زینب کی شادی جب کیا تھا میں نے تو خدیجہ نے اپنا ہار زینب کو عطا کیا تھا. آج وہی ہار زینب نے اپنے شوہر کی رہائی کے لیے فدیہ میں بھیجا ہے. مجھے دیکھ کر خدیجہ کی یاد آئی، میں رو پڑا. اے میرے صحابہ، اگر تم لوگ چاہو تو یہ ہار بھی واپس کر دوں اور ابو العاص کو ایسے ہی چھوڑ دوں. سٹھیانہ کے لوگ ہوتے تو کہتے نہ ہی بٹیا داماد کے معاملہ کچھ نہ چلیے، فدیہ دیں تو آزاد ہوں. لیکن ماشاء اللہ صحابہ کتنی محبت کرتے تھے نبی سے. انہوں نے کہا اللہ کے رسول جو کرتے ہیں اچھا کرتے. سرکار نے وہ ہار ابو العاص کو دیا، کہا یہ ہار بھی لے جاؤ اور تمہیں رہا کیا جا رہا ہے. جب سرکار نے ہار بھی دیا، رہا بھی کر دیا، تب ابو العاص کے دل پر اثر پڑا، رونے لگے، کہنے لگے اے محمد خدا کی قسم آپ جیسا رحم و کرم والا انسان میں نے اس روئے زمین پہ نہیں دیکھا، کہ زندگی بھر آپ کی برائی کیا، آپ سے لڑنے کے لیے میدان جنگ میں آیا، آپ کے ہاتھوں میں گرفتار بھی ہو گیا، لیکن آپ کے رحم و کرم کا یہ عالم کہ آپ ہار بھی واپس کر رہے ہو، رہا بھی کر رہے ہو. خدا کی قسم
میں دل سے گواہی دیتا ہوں کہ آپ کی نبوت بھی سچی ہے، آپ کی رسالت بھی سچی ہے۔ کلمہ پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے نبی کے بڑے داماد ابو العاص کو ایمان کی دولت ملی تو نبی کے اخلاق اور نبی کے رحم کی بنیاد پہ ملی۔ اے لوگوں، اس لیے عورتوں کو زیور دو تو کوشش کرو کہ بکے نہ، اس لیے کہ جب زیور بکتا ہے تو عورتوں کو تکلیف ہوتی۔ تم حاکم ہو، ان کا خیال کرو۔ عورتیں بھی اپنے مردوں کا خیال کریں، اس لیے کہ خوش نصیب عورت وہ ہے جو اپنے مرد کے دکھ درد کا حامی ہو اور دکھ درد میں وہ عورت شریک رہے۔ صحابہ کرام کی زندگی، انبیاء کی زندگی ہمارے آپ کے لیے نمونے عمل ہے۔ آپ نے سنا ہوگا حضرت ایوب علیہ السلام اور ان کی بیوی بی بی رحمت جو حضرت یوسف کی لڑکی تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی لڑکی حضرت ایوب کے نکاح میں تھی، اور جب حضرت ایوب کے بدن میں کچھ بیماری آئی تو بستی والوں نے حضرت ایوب کو نکال دیا تھا کہ آپ بستی میں نہیں رہ سکتے، یہ بیماری پھیلے گی معاذ اللہ۔ ایک نبی کو نکال دیا بستی سے، کہا جنگل چلے جاؤ۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام جب جنگل میں گئے تو بی بی رحمت نے ان کا ساتھ نہیں چھوڑا تھا۔ اس دکھ درد میں حضرت بی بی رحمت ایوب کے ساتھی بنی رہی، لیکن اللہ تعالی کے فیصلے پر جب کوئی بندہ صبر کرتا ہے تو اللہ اپنی نعمتیں کیسی دیتا ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور انہوں نے اپنے پر سے چشمہ کھودا، پانی ابلا، حکم ہوا ایوب نہا لو۔ ایوب علیہ السلام نہائے تو اللہ کے کرم سے اللہ نے انہیں شفا عطا فرمایا، صحت عطا فرمائی۔ پھر بی بی رحمت کے ساتھ وطن تشریف لائے۔ پتہ چلا کہ اچھی عورتیں وہ ہیں جو اپنے شوہروں کے دکھ میں بھی ساتھ میں رہتی، اس لیے کہ حدیث پاک میں اس طرح کی روایتیں بہت آئی ہیں۔ آپ جب مطالعہ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا۔ اس لیے حکم ہے کہ نکاح کرو۔ نکاح نسل انسانی کے بڑھنے کا ذریعہ ہے، اور نکاح کا بہت بڑا فائدہ ہے۔ حضور فرماتے یا معاشر الشباب، اے نوجوانوں، من استطاع منکم الباءۃ، تم میں جو نکاح کرنے کی طاقت رکھتا ہو، فلیتزوج، تو چاہیے کہ وہ نکاح کر لے۔ کیوں؟ فإنہ یغض للبصر، اس لیے کہ نکاح یہ انسان کی آنکھوں کو جھکا دیتا ہے۔ جب انسان نکاح کر لیتا ہے تو اس کی نگاہیں کسی کی ماں بہن پر غلط نہیں اٹھتی ہیں۔ دوسرا فائدہ میرے نبی فرماتے ہیں وَيَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، اور نکاح وہ چیز ہے کہ انسان کی شرمگاہ کو زنا سے بچا لیتا ہے۔ انسان زنا سے بچتا ہے نکاح کی وجہ سے، اور انسان کی نگاہیں دوسری کی ماں بہن پر نہیں اٹھتی نکاح کی وجہ سے۔ اسی لیے میرے نبی نے فرمایا نکاح کرو، نکاح میری سنت سے ہے۔ لیکن آج نکاح کرتے ہیں لوگ لیکن دوسروں کے لیے مصیبت بن جاتے۔ میرے بھائی، اسلام میں جہاں ماں باپ پر رحم کرنے کا حکم دیا، وہیں پر قرآن کریم میں وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانًا، والدین کے ساتھ احسان کرو۔ پھر آگے اللہ فرماتا وَذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ، کہ رشتہ داروں پر رحم کرو، یتیموں پر، مسکینوں پر، وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ، اور پہلو میں لیٹنے والے پر۔ پھر آگے کہا بھی اور پڑوسیوں پر۔
اللہ نے ایک کے ساتھ نہیں، ماں باپ پر احسان کرو، رشتہ داروں پر احسان کرو، یتیموں پر احسان کرو، غریبوں پر احسان کرو، اور جو پڑوسی اس پر احسان کرو، اور جو تمہارے بستر پہ لیٹتی ہے اس پر بھی احسان کرو۔ قرآن کی آیت پڑھو بھی نہیں، یہاں سے پڑھو وَذِوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ، اس کے بعد کیا ہے پھر؟ ذوی القربى والیتامى والمساکین، چلے گئے، چلو۔ تو جو بیوی بستر پہ تمہارے ساتھ لیٹتی اس پر احسان کرو، جو تمہارا پڑوسی اس پر احسان کرو، راستے کے مسافر پر احسان کرو، رشتہ داروں میں بھی اسی کا، رشتہ داروں کا تذکرہ آیا ہے۔ اب رشتہ دار کون ہے؟ سمدھی سمدھی رشتہ دار نہیں ہے۔ آج رشتہ لگے گا، پھر بٹیا والا کہے کہ بھیا باراتی کرتے ہی ہو، تو کہیں 100 آدمی تو ہمارے گھر ہی نما ہیں، اور 200 آدمی تو ہمارے ملے ملائے والے ہیں۔ ارے ملنے والے ہیں تو اپنے گھر پہ کھلاؤ، تم بٹیا والے پہ بوجھ بن رہے ہو کہ 300 ہم آدمی آئیں گے۔ آج بہت سے ہم لوگوں کو دعوت دیں گے، ہم لوگوں کے شاگرد جو بچے مدرسے میں پڑھتے ہیں، ہم تو اپنی بیتی بتا رہے ہیں، ان کے بیاہ ہوئے تو کہیں کہ حضرت آپ کا ہمارے بارات میں ضرور آؤ، اپنے گھر کے دعوت نہ دیں، بارات میں دعوت دیں۔ کیوں؟ گھر جائیں گے ہمارے تو ہم کو کھلانا پڑے گا، اور بارات میں بلائیں گے تو سسرال والوں پر مصیبت ڈالیں گے کہ ہمارے استاد آ رہے ہیں، ہمارے دوست آ رہے ہیں، ان کے لیے ٹھنڈا ہونا چاہیے، ان کے لیے کولر کا انتظام الگ ہونا چاہیے۔ ارے نادان، قرآن نے جس طرح کہا ہے کہ ماں باپ پر احسان کرو، اسی طرح کہا ہے رشتہ دار پر احسان کرو۔ تم باراتی اپنے گھر بلاؤ، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ لڑکی والے جتنے باراتی مانگے اتنے ہی بارات لے کے جاؤ، اور اگر آپ زیادہ لے گئے تو آپ نے قرآن پر عمل نہ کیا، اللہ کو تکلیف پہنچائی، اللہ کے رسول کو تکلیف پہنچائی۔ اور کھانے کا مطالبہ نہ کرو بارات میں کہ ہمارے باراتیوں کے لیے کھانا اچھا ہونا چاہیے، یہ جائز نہیں ہے کہنا، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ جو اس سے توفیق ہوگی وہ تمہارے باراتیوں کو کھلائے گا۔ یہ کہنا کہ اچھا کھانا ہونا چاہیے، بکرے کا گوشت ہماری براتیوں کے لیے ہونا چاہیے، یہ بھی ناجائز ہے۔ اے مسلمان، تم قرآن پر ایمان لا چکے ہو اور پھر قرآن کو چھوڑے بیٹھے ہو، قرآن کے خلاف یہ آوازیں نکال رہے ہو۔ اے لوگوں، خدا کے لیے ایسا نہ کرو۔ کم سے کم تمہارے گھر میں بچی ہوتی ہے تو تم کو کتنی تکلیف ہوتی ہے، ایسے بچی والوں کو بھی تم سمجھا کرو، مانگو نا۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس نے جہیز مانگا یا جہیز کی لالچ میں کسی لڑکی سے شادی کیا کہ یہ لڑکی مالدار ہے، جہیز زیادہ ملے گا اس لیے نکاح کر دیا یا مانگ لیا، تو حضرت علی فرماتے ہیں خدا کی قسم اس کی زندگی میں محتاجی کے دن ضرور آئیں گے۔ محتاجی کے دن حضرت علی نے قسم کھا کے فرمایا، ایک نہ ایک دن وہ بندہ محتاج ہوگا۔ آج کل بہت سی ہماری ماں بہنیں بہو سے کہہ دیتی ہیں بات بات پہ کہ اپنے باپ سے ہی کہ لے کے آؤ نا، اپنے نैہر سے لے کے آؤ نا۔ یہ کہنا بھی بچیوں کو دل کو ٹھیس پہنچانا ہے۔ ہم تو بہت دنیا میں ہر طرح کے انسان آئے ہیں۔ ہم نے اپنی بڑی لڑکی کی شادی لگائی، اور جب منگنے والے گھر پہ آئے تو اس میں ایک حاجی صاحب تھے، اللہ ان کی قبر پہ رحمت کی بارش برسائے۔ بہت سے لوگ تھے، تو جب کھانا کھا چکے تو ہم نے کہا کہ بھائی کوئی فرمائش ہو، کوئی آپ کی خواہش ہو تو پہلے بتا دو۔ تو حاجی صاحب ہم پر ناراض ہو گئے، کہنے لگے آپ عالم ہیں، آپ پڑھے لکھے ہیں، آپ کیسی بولی بول رہے ہیں، آپ کو شرم نہیں آتی؟ آپ ہماری کیا خواہش پوری کرو گے، کیا ہم کو دے دو گے؟
جب تم اپنی اولاد ہمیں دے رہے ہو تو اولاد سے بھی قیمتی کوئی چیز تمہارے پاس ہے؟ ذرا بول دو سبحان اللہ یار، کتنی بڑی بات انہوں نے کہا جب اپنی اولاد آپ ہم کو دے رہے ہو تو کیا اس سے بھی بڑی کوئی چیز ہے تمہارے پاس جو ہم کو دے دو گے؟ ہمیں وہ بات آج تقریباً 14 سال ہو گئے، لیکن وہ بات حاجی صاحب کی ہمارے دل پہ بیٹھی ہوئی۔ ایسے ایسے دنیا میں انسان ہے ماشاءاللہ، تو آج لوگ سوچتے نہیں کہ ہم کو وہ انسان لڑکی دے رہا ہے، سب سے بڑی دولت اپنے دل کا ٹکڑا دے رہا ہے، آنکھوں کا تارا دے رہا ہے، پھر اس کے بعد ہم اس سے مانگیں کہ ہم کو موٹر سائیکل چاہیے، ہم کو جہیز چاہیے۔ اے لوگوں، نہ مانگو، خدا کی ذات پہ بھروسہ رکھو۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے ان یکونوا فقراء، اگرچہ وہ فقیر ہوں، غریب ہوں، مطالبہ نہ کرو، مانگو نہ، صبر کر کے نکاح کر لو۔ یغنیہم اللہ من فضلہ، اللہ اپنے فضل سے ان کو مالا مال کر دے گا، اللہ مالا مال کر دے گا، مطالبہ نہ کرو۔ اس لیے ہم کو آپ کو چاہیے کہ ایک دوسرے کا خیال رکھیں۔ حدیث پاک میں ہے، ایک صحابی نے پوچھا تھا ما حق الزوجتی علی احدنا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، ہماری بیوی کا ہم پر کتنا حق ہے؟ تو حضور نے فرمایا تھا تکسوہا اذا تکسیتا، جو تو پہن وہ بیوی کو بھی پہنا، یعنی جتنا اچھا کپڑا تو پہن اتنا ہی اچھا کپڑا بیوی کو بھی پہنا۔ وَأَن تَطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ، اور جو تو کھا وہ اپنی بیوی کو بھی کھلا۔ بہت سے ایسے ہیں کہ گھر پر ناشتہ نہ بنوائیں، اپنا جہیں وہ دکان پر ناشتہ کہہ لیں، اور گھر میں بیوی سبزی روٹی بنے تو پہلے خود اپنا پلتھی مار کے بیٹھ کے کہیں ہے، بعد میں بیوی کھائے گی۔ نبی فرماتے ہیں جو کھاؤ بیوی کو کھلاؤ، اور جو پہنو تم پہناؤ۔ وَلَا تَضْرِبِ الْوَجْهَ، حضور فرماتے ہیں بیوی کی چہرے پہ نہ مارو، بیوی سے کبھی غلطی ہو جائے تو چہرے پہ نہ مارو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس صورت کو اپنی صورت پہ بنایا ہے۔ حدیث پاک میں حضور فرماتے خلق اللہ آدم علی صورتہ، اللہ نے آدم کی اولادوں کو اپنی صورت پہ بنایا، اس لیے اس کی قدر کرو۔ قرآن میں اللہ تو قسم کھا کے بیان فرماتا ہے والتین والزیتون، قسم ہے انجیر کی، قسم ہے زیتون کی، وہذا البلد وطور سینین، قسم ہے طور سینا پہاڑ کی، وہذا البلد الامین، قسم ہے شہر مکہ کی۔ 4 چیزوں کی قسمیں کھانے کے بعد اللہ فرماتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، یقیناً انسان کو ہم نے سب سے اچھی صورت میں بنایا ہے۔ جب اللہ نے سب سے اچھی صورت میں بنایا تو نبی فرماتے بیوی انسان ہے، کوئی غلطی کرے تو اس کے چہرے پہ نہ مارو۔ لیکن ہائے افسوس، آج ہمارے آپ کے ہاتھ میں جو آتا بیوی پہ چلا دیتے۔ چوتھے نمبر پر سرکار فرماتے ہیں وَلَا تُقَبِّي بِهَا، اور بیوی کو برا بھلا نہ کہو۔ یہ نہ کہو تو رجات خراب ہے، یہ نہ کہو تو میکا خراب ہے، مادر۔ نبی فرماتے بیوی کو برا بھلا بھی نہ کہو، اور بیوی کے چہرے پہ نہ مارو، اور جو کھاؤ کھلاؤ، جو پہنو پہناؤ۔ اور 5ویں نمبر پر سرکار فرماتے ہیں وَلَا تَهْجُرْهَا إِلَّا فِي الْبَيْتِ، اور بیوی کو گھر کے علاوہ کہیں تنہا نہ چھوڑو۔ گھر میں بیوی رہے تو باہر جا سکتے ہو، اور بیوی کو تنہا گھر کے علاوہ نہ چھوڑو کہ تو چلی جا بہائے میں ہم گھر رہ گئے، تو چلی جا مارکیٹ سے فلاں سامان لے ہم گھر پہ ہیں،
اس طریقے سے بیوی کو بھیجنا اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ ہم نبی کے اوپر ایمان لا چکے، ان کی فرمانوں کو ہم ٹال مٹول کیے ہوئے ہیں۔ اس لیے اے لوگو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کے عامل بنو۔ سرکار نے جو فرمایا اس پر عمل بھی کیا۔ خیر، اب آپ لوگ تھکے ہو، ہم تو بہت کچھ سوچ کے بیٹھے تھے، بہرحال اب آپ تھکے تھکائے ہو، اللہ تعالیٰ ہم کو آپ کو عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن بس آپ حضرات سے کہنا یہی ہے کہ اس دور میں عورتوں پہ ظلم بہت ہو رہا ہے، بات بات پہ ان کو تکلیف دینا۔ حدیث پاک میں ہے، عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، فرماتے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، استوصوا بالنساء خیرا، اے لوگوں میں تم لوگوں کو وصیت کر رہا ہوں کہ عورتوں کے ساتھ بھلائی کرنا۔ میرے نبی دنیا سے گئے اور یہ وصیت کر کے گئے کہ اے لوگوں، عورتوں پر ظلم نہ کرنا، عورتوں کے ساتھ بھلائی کرنا۔ کیوں؟ فَإِنَّهُنَّ خُلِقْنَ مِن ضِلْعٍ، میرے نبی فرماتے اس لیے کہ وہ ٹیڑھی ہڈی سے بنائی گئی ہیں، پسلی کی ٹیڑھی ہڈی سے بنی ہے۔ جیسے ہڈی ٹیڑھی سیدھی نہیں ہو سکتی، ایسی عورتیں کبھی سیدھی نہیں ہوں گی، اس لیے ان کے ساتھ تم تھوڑا احسان کرنا۔ ان کے ذہن میں ہے کمی، اسی لیے حدیث پاک میں ہے کہ اگر حوا نہ ہوتی تو عورتیں اپنے شوہروں کی ناشکری نہ کرتی، اور اگر بنی اسرائیل میدان تیہ میں من و سلوہ کو جمع کر کے سڑاتے نہیں تو گوشت کبھی سڑتا نہیں۔ گوشت آپ کتنوں دن رکھ کے کھاتے بغیر فریج کے نہیں سڑتا، لیکن میدان تیہ میں موسیٰ علیہ السلام کی امتی کو من و سلوہ ملتا تھا تو کا بچائے بچا کے رکھے لگے، وہ سڑ گیا۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ اگر حوا نہ ہوتی تو عورتیں اپنے شوہروں کی ناشکری نہ ہوتی، اور اگر بنی اسرائیل نہ ہوتے تو یہ گوشت کبھی سڑ نہیں سکتا تھا۔ اس لیے ان عورتوں کے پیچھے ہمیں نہیں پڑنا ہے، بلکہ نبی کی وصیت کو سوچ کر ہمیں ان کے ساتھ رحم دلی کرنا ہے۔ لیکن آج بات بات پہ آتی ہے لوگ طلاق دے دیتے۔ حدیث پاک میں ان محمود ابن لبید، حضرت محمود بن لبید سے روایت ہے، قال اخبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برجل، حضور کو ایک آدمی کے بارے میں خبر سنائی گئی۔ کیا خبر؟ طلق امرأته ثلاث تطلیقات جميعا، کہ فلاں نے اپنی بیوی کو 3 طلاق ایک ساتھ میں دے دیا۔ جب حضور کو بتایا گیا تو حضور بیٹھے تھے۔ حدیث میں فقام غضبان، تو سرکار غصہ ہو کے کھڑے ہو گئے۔ وقال ایلعب بکتاب اللہ، حضور فرماتے کیا وہ اللہ کی کتاب سے کھیل کھیلے گا؟ وانا بین اظہرکم، در حالے کہ میں تمہارے بیچ میں موجود ہوں، میری موجودگی میں قرآن سے کھیل رہا ہے، جب قرآن نے منع کیا کہ 3 طلاق نہ دینا اور دے دیا اس نے۔ حدیث میں فقام رجل، تو ایک آدمی کھڑے ہو گئے، وقال اذن لنا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول ہمیں اجازت دے دو، اضربہ ہونا کہو کہ اس کی گردن مار دوں۔ ایک صاحب تلوار لے کے کھڑے ہو گئے کہ اللہ کے رسول اجازت دے دو ہم طلاق دینے والی کی گردن مار دیں۔ حضور نے فرمایا دع، چھوڑو۔ وہ کھڑے ہونے والے کون تھے؟ حضرت عمر فاروق اعظم تھے۔ کھڑے ہو گئے کہ اللہ کے رسول اس نے 3 طلاق دے کے قرآن کا کھلواڑ کیا، اجازت دے دو ہم اس کی گردن مار دیں۔ پتہ چلا کہ نبی کریم کے زمانے میں صحابہ اس کو قتل کا مستحق سمجھتے تھے جو اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دے۔ اس لیے اے لوگو،
طلاقیں نہ دیا کرو، صبر کیا کرو۔ میرے نبی نے گہرا نکاح فرمایا لیکن طلاق کسی کو نہیں دی۔ نکاح کرنا میرے نبی کی سنت ہے اور طلاق دینا میرے نبی کی سنت نہیں ہے۔ اس لیے اپنے نبی کی سنتوں کو زندہ کرو۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہونے والے نکاح کو مبارک فرمائے اور اللہ تعالیٰ خیر و برکت سے میاں بیوی کی زندگی کو اللہ تعالیٰ مزین فرما دے۔ ایک گھنٹہ ہو گیا، اب آپ لوگ بیٹھے ہو۔ بہرحال ایک بات کہہ کے میں اپنی تقریر ختم کر رہا ہوں، چونکہ میرے بعد ہمارے شاعر اہل سنت بیٹھے ہیں، آپ کو نعت شریف سنائیں گے۔ جب تک آپ لوگ چاہیں گے تب تک یہ نعت شریف سنائیں گے۔ دیکھیے، نکاح میں آج بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جیسے بکوا لگواوت، اور بکوا لگواو کے ٹائم میں یہاں تھی گلرا میر باندھ لیے تھی، اللہ جانے میں کا رو کے رہا تھا۔ بہت سے پوچھو کہا ہوئے تو کہیں آن ہوئے، آن آج تک ہم نہیں دیکھا کہ آن کون میر ہو تھے، یہاں باندھے رہتے ہیں۔ یہ بھی ہمارے اسلام میں درست نہیں ہے۔ نوجوان بہت سے مہندی لگا لیتے ہیں، مردوں کے لیے کہاں، عورتوں کے لیے، مردوں کے لیے نہیں ہے۔ لیکن دلہا کا جون پاوے پہلا۔ بہت سے لوگ ہیں مالداری کی بوباس میں جب منگنی ہوتی ہے تو لڑکے کو سونے کی چین دے دیتے ہیں۔ بہت سے لوگ اپنے داماد کو سونے کی انگوٹھی دے دیتے ہیں واہ واہی کے لیے کہ فلانوا نے سونے کا سونا دیا۔ اے لوگو، داماد کو سونے کی انگوٹھی دینا حرام، داماد کو سونے کی چین دینا حرام، کیونکہ جب سونا پہننا مرد کے لیے حرام ہے تو دینا بھی تو حرام ہے۔ کیوں دے رہے ہو؟ سونا دو تو اپنی لڑکی کو دو، سونے کی چین دو اپنی لڑکی کو، سونے کی انگوٹھی دو تو اپنی لڑکی کو۔ داماد کو نہ سونے کی انگوٹھی دو نہ سونے کا چین دو، چونکہ سونا پہننا اللہ نے مردوں کے لیے، اللہ کے رسول نے منع فرمایا۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صاحب آ رہے تھے، حضور ادھر سے جا رہے تھے، ان کے انگلی میں سونے کی انگوٹھی دیکھی تو حضور نے چھین کے پھینک دیے، فرمایا جہنم کی آگ اپنے لیے حلال کر رہا ہے۔ یہ کہہ کہ حضور چلے گئے تو ہم جیسے کچھ لوگ وہاں پہنچے، اس سے کہنے لگے بھائی حضور نے پھینک دیا ہے، نہ پہننا، اٹھا لو اپنی بہن بیٹی کو دے دینا۔ تو کیا عاشق رسول تھے صحابہ، انہوں نے کہا کہ جس چیز کو میرے نبی نے اپنے ہاتھوں سے پھینک دیا ہو، ہم ایمان والے ہو کر کے پھر اس میں ہاتھ لگائیں گے؟ بے شک بے شک، اس کو میرے نبی نے پھینکا ہے، مسلمان ہو کے اس میں ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ ایمان تھا صحابہ کا، نبی کو مانا تھا تو دل و جان سے مانا۔ آج ہم تو نام کے مسلمان ہیں۔ اے لوگو، اس لیے اپنے دامادوں کو یہ چیزیں نہ دو، نوجوانوں یہ سب مت پہنو۔ لیکن آج افسوس ہے کہ ہمارے نوجوان اتنے بگڑ چکے ہیں۔ کچھ دن پہلے میں گیا تھا گونڈا علاقے میں تقریر کرنے ٹرین سے، اسٹیشن اترا تو ایک نوجوان عوام کا موٹر سائیکل پر بیٹھا ایک چلا، جب پیچھے ہو کے بیٹھن چلا تو ہمارے نگاہوں کے کانے پڑے تو کے کانے بھرکی لٹکے، تو ہم پکڑے ہم کہ نیو کا پہنے ہیں رے؟ تو کہتے رہے مولانا صاحب بمبئی میں گئے رہا تو شوق لگ رہا ہے تو چھدائی کے پہن لی رہا ہے۔ تو ہم کہا نکو چھدائی کے بلا کا پہن لی تھی، نقوم نہیں پہنے تھی۔ کہتے مولانا تم تو عجیب لگا تھا۔ تو ہم کہا عجیب کا، جب کان چھدا کے بندہ پہنے ہیں تو ناک چھدا کے نتنی پہن لی تھی۔ ارے مردوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ناک کان چھدانا حرام فرمایا، لیکن آج افسوس ہے کہ مردوں کے لیے حرام ہے تو آج کل نوجوان سب چھدائے پہنے، اور عورتوں کے لیے جائز ہے، زینت ہے، تو ہماری بہت سی لڑکیاں جوان ہو جاتے ہیں
اور ان کے نہ کان میں نہ ناک میں کوئی زیور نہیں جس سے یوں نہیں پتا چلتے کہ ہوئے کا لڑکا ہوئے کہ بٹیا ہو۔ بمبئی محرم میں ہم تقریر کرتے تھے کرافٹ مارکیٹ میں، ایک جوان پینٹ بوسٹ میں آوے، بال تھوڑا بڑے تھے، پینٹ بوسٹ میں آوے، ہمارا ہاتھ چومے، روز چلی جائے، ہم سر پر ہاتھ رکھ کے کہے بیٹا تمہیں اللہ اچھا رکھے۔ تو مجلس کے جو صدر تھے حاجی صاحب 2-3 دفعہ دیکھیں تو کہیں حضرت وہ بیٹا نہ ہو بیٹی ہو، ان کا بیٹی ہو، کہیں ان کا نام رخسار ہے، اب آپ کا بیٹا بیٹا کہہ کے دعا دے تو۔ اب بتاؤ جوان اور پینٹ بوسٹ پہن کے آوے، ہم سے نہ ناک نہ کان میں کوئی زیور نہ ناک میں کوئی زیور، بال کٹے ہوئے، تو ہم تو سمجھتے تھے کہ کوئی لڑکا ہے۔ تو جن کے لیے زینت تھا انہوں نے اس کو چھوڑ دیا، اور جن کے لیے منع تھا نوجوانوں نے اس کو اپنا لیا۔ اے نوجوانوں، یہ سب نہ پہنو، چہرے پہ داڑھی سجا کر نبی کے سچے غلام بن جاؤ، داڑھی سجا لو۔ آج حضرت علی کے نام پر آپ لوگ خوب ابھرنا چاہیے، لیکن حضرت علی کیا دڑمنڈا تھے؟ معاذ اللہ، حضرت علی کے چہرے پہ ایسی داڑھی تھی کہ ایک دفعہ 9 یہودیوں نے صرف حضرت علی کی داڑھی دیکھ کر اسلام کا کلمہ پڑھ لیا۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ 9 یہودی مسلمان ہو گئے تھے صرف حضرت علی کی داڑھی دیکھ کر، اور آج یا علی علی کہنے والے داڑھی چھلا رہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ محرم کا چاند نکلنے والا، کبھی آپ نے سوچا کہ یزید کے ہاتھ پہ ہاتھ کیوں نہیں دیا؟ مرید ہو جاتے جیسے ہم سب مرید ہوئے تھے، اسے پیر صاحب آئے ہاتھ پر ہاتھ دھرائے کے کر نماز نہ چھوڑ بے، نماز نہ چھوڑ بے، داڑھی نہ بنوئی بے، داڑھی نہ بنوئی بے، سب تئی کے لے ہیں، اور پیر صاحب چلے گئے، سب ختم، نہ چہرے پہ داڑھی آئی، نہ نماز پڑھی، نہ کچھ نہ۔ ایسے امام حسین بھی رکھ لیتے معاذ اللہ، لیکن نہ، انہوں نے یزید کے ہاتھ پہ ہاتھ نہیں دیا۔ کیوں؟ یزید نے امت محمدیہ میں سب سے پہلے مسلمانوں میں داڑھی بنوائی، سب سے پہلے۔ حضرت علامہ عبد القادر کھتری علیہ الرحمہ، خلیفہ حضور سید العلماء ماہرہ شریف، انہوں نے عاشورہ میں بیان کیا، چور گلی میں، چور بازار ہے نا بمبئی میں، چندی گلی میں تقریر فرماتے تھے، عاشورہ کے روز حضرت نے بتایا کہ امت محمدیہ میں سب سے پہلے داڑھی مڈانے والا کون ہے؟ فرماتے ہیں وہ سب سے پہلا داڑھی بنانے والا یزید ہے، کہ جب تخت پر بیٹھا تو داڑھی تھی، بیٹھتے ہی بیٹھتے دربار سجایا، لوگوں سے کہا ہے لوگوں گواہ ہو جائے سنت کو مٹانے والا پہلے میں ہوں، مادے نماز کو چھوڑا۔ اسی لیے امام حسین نے یزید کے ہاتھ پہ ہاتھ نہیں دیا۔ اے لوگوں، اگر داڑھی بنوایا نماز نہ پڑھی تو چاہے جتنی فاتحہ کرا ڈارو محرم میں، چاہے جتنی بڑی تعزیہ رکھ لو، لیکن حسین تم سے راضی نہیں ہوں گے۔ جب یزید سے راضی نہیں ہوئے، مدینہ چھوڑ دیا، مکہ چھوڑ دیا، کربلا میں جا کے شہید ہو گئے، لیکن یزید کے ہاتھ پہ رکھنا گوارا نہ کیا ہاتھ، تو آپ سے کب خوش ہوں گے؟ وہ کافر تھوڑی تھا، یزید کافر نہیں تھا، کلمہ پڑھتا تھا، قرآن بھی پڑھا تھا، مسلمان تھا، صحابی کا لڑکا تھا۔ آپ کو تو کوئی نسبت نہیں، نہ آپ صحابی کی اولاد ہو، نہ اس طرح وہ زمانہ ہے، لیکن پھر بھی داڑھی نہیں رکھایا، نماز چھوڑا، تو امام حسین نے اس سے ملنا گوارا نہ کیا۔ تو اے لوگو، تم بھی چاہتے ہو کہ ہماری فاتحہ قبول ہو محرم کی، تو چہرے پہ داڑھی رکھا لو، نمازیں پڑھ لو، انشاءاللہ حسین بھی راضی ہوں گے، علی بھی راضی ہوں گے، اہل بیت بھی راضی ہوں گے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے نقش قدم پر ہم سب کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔